نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور اسی کے فضل سے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی نشست میں یقین شرط ہے اس عنوان کے تحت ہونے والے تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پر نور لمحات میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن کو سننے، سمجھنے اور سماعت کرنے کے لیے جمع ہیں کہ مختار کل غیب بتانے والے نبی حاضر ناظر نبی کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل بھی کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا بھی ہے۔ پائلٹ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا دنیا میں کوئی کامیاب انسان نہیں ہے، کرکٹر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اپنی منزل کو پانے والا نہیں ہے، ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، بہترین انسان، بہترین نوکری، بہترین مسلمان اور بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیے میرے پیاروں محترم بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج 22 تاریخ کے قریب ہو چکی ہے دسمبر کی، اور 3 مہینے کے قریب درس قرآن کا سلسلہ تقریباً ہونے والا ہے، اور پھر 1 سے سوا مہینہ بمشکل باقی ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ ہوگا۔ ان 1.5 مہینے کی صبح کی جو مشقت والی اور پرنور کیفیت والی یہ نشست ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کا ذہن رکھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی نوکری میں لگ جائیں، تو یقیناً یہ میرے لیے بھی مغفرت کا سامان ہوگا اور آپ کے لیے بھی بخشش کا سامان تیار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے مدرسین اور قرآن کی آیتوں کا درس ہم نے یہ سماعت کیا کہ جب جب قوم نے نبیوں کی تعلیمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین اہانت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں میں
مختلف قسم کے عذابات بھیج دیے۔ اس سلسلے کو قرآن آگے اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی امت نے حضرت لوط علیہ السلام کو، وہ لوط کے المرسلین جو رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے ہم قبیلہ شفیق نبی حضرت لوط نے اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا ثواب تو صرف اور صرف سارے جہاں والوں کے، سارے جہاں کو پالنے والے رب کی طرف ہے، کہ میں اسی سے اجرت اور ثواب کو طلب کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے ایسے گناہ کی ابتدا دنیا میں رکھی، بنیاد رکھی، جس سے پہلے اس گناہ کو کبھی کسی نے کیا نہیں تھا۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی بارہا آیتوں میں ہم نے سنا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81 سے لے کر 89 تک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر جو ہے، سورہ حجر کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے، 12ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ یونس کے اندر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی گندگیوں کو بیان کیا اور ان پر نازل شدہ عذاب کا ذکر کیا، اور امہ تنبیہ کی کہ فرمایا کہ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس گناہ کی وجہ سے تباہ ہو سکتے ہیں، تو جو اس برائی کے کام میں لگے گا، اللہ تبارک و تعالی بالآخر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حال بھی ویسے ہی کر دے گا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہاں والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے، تمہارے رب نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے، یعنی اس سکون کو تم اپنی بیوی کے بجائے گناہ کے راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ قالوا، جب نصیحت کرنے والے کو، نصیحت کرنے والا شخص جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو کچھ اچھے ظرف والے اور پاک دل والے لوگ ہوتے ہیں جو اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جس پر نصیحت کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اس کا الٹ ہی معنی لے لیتا ہے، جسے ہم عام فہم زبان کے اندر نیگیٹو سوچ کہتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ پاک ہو، صاف ہو، طبیعت اچھی ہو، نفیس طبیعت والا ہو، دل پاک اور ستھرا ہو، تو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے، ورنہ نصیحت کرنے والے عموماً لوگ انسان کو جو ہے برا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم کو سمجھا رہا ہے، خود پارسا بنا ہے کہ نہیں لیکن ہمیں بتا رہا ہے، ہم تو یہ عمل کرتے ہیں، ہم وہ عمل کرتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہماری عمر اتنی ہے۔ نصیحت کرنے اور نصیحت سننے سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کے الفاظ کو ذکر کیا، حالانکہ لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، گندے عمل کو اچھا کر کے دکھایا، اور وہ جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر آپ ہمیں ان نصیحت کرنے سے باز نہ آئیں، یا لوتو، اے لوط علیہ السلام، تو لتکونن من المخرجین، تو ضرور آپ بھی بستی سے نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔
پھر آپ یہ نہیں کہیے گا کہ مجھے بتایا نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ اگر آپ کو یہ اتنا ہی گندا لگتا ہے اور آپ اس کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں نصیحت چھوڑ دیں اور اس بستی سے نکل جائیں، ہم گندے لوگ ہیں، آپ پاک ہیں، پاک لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ قولا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، میں تمہارے عمل کو اچھا نہیں سمجھتا، میں اس سے بیزار ہوں۔ میں اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمیں کوئی اور راستہ دے دے، اور جو مجرم ہیں ان کے ساتھ رب تعالی انتقام لے لے۔ تو اس طرح آپ نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، نجینی و اہلی، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس برائی سے بچا لے، مما یعملون، ان برے کاموں سے، ان بدکاریوں کے وبال سے جو میری قوم کے لوگ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، ان تمام کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ان کی ایک بوڑھی کے، عورت کے، جو باقی رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئی، کیونکہ وہ اس عمل کو اچھا سمجھتی تھی اور دلی طور پر اس عمل سے راضی تھی۔ تو ہمارے علماء نے بیان کر دیا کہ ایک گناہ کا راستہ ہوتا ہے اور ایک اچھائی کا راستہ ہوتا ہے۔ اچھائی کے راستے پر چلنے والے لوگ اگر برائی کو برا نہ سمجھیں تو ان کی بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے اکثر یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک قوم، اس کے اندر کچھ افراد نیک تھے، تہجد گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول، مگر ان کے جو بقیہ لوگ تھے وہ نافرمان لوگ تھے، وہ گناہ گار تھے، گناہ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ رب العزت نے اس قوم کے متعلق فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا اس میں تیرا نیک بندہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ میرے رب نے اس واقعے کے ذریعے سے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا، برائی کے راستے سے دور رہنا ہی کام نہیں ہے، برے کاموں اور گندگی سے اپنا دامن بچانے میں ہی نجات نہیں، بلکہ کہا کہ اس نیک لوگوں کو بھی سب سے پہلے لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ وہ خود تو نیک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا برائی کو برائی کو دیکھ لینے کے بعد اس کو روکنے کے کچھ طریقے میرے محبوب نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے منع کرے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خاندان میں کوئی برائی دیکھی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس برائی کو روک لیں، جیسا کہ مدار شریف پر آپ نے دیکھا ہوگا خرافات ہوتی ہیں، کوئی بندہ نادانی میں اللہ کے مقرب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، سجدہ کر بیٹھے، سجدہ تعظیمی، تو اگر آپ میں جرت ہے، طاقت ہے، تو آپ حدیث کے اس اعلیٰ مرتبے پر عمل کرتے ہوئے اس بندے کو ہاتھ سے روک لیں کہ کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ اور اگر برائی کو دیکھیں اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور ہمارے میں اتنی صلاحیت نہیں، تو دوسرا حکم ہے زبان سے برا منع، جو ہے اس کو زبان سے منع کریں، یہ کیا کام کر رہے ہو، غلط ہے یہ۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کہا دل میں برا جانے، تو کہا پھر چوتھا مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہی قرآن مجید، فرقان حمید اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ اگر برائی کو دیکھ کر انسان اس برے راستے سے لوگوں کو نہ روکے تو اس برائی کے وبال میں، عذاب میں انسان خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب چاہے نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، زکوٰۃ دینے کے پابند ہوں، حاجی ہوں، ان کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی ہو، مگر صرف اپنی فکر رکھنا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو برائی کے دلدل میں پھنسا چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی وہ ان کے اس برے عمل سے راضی تھی، تو وہ بھی اس میں گرفتار ہو گئیں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی وہ بری بارش تھی ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب کچھ وہی غالب ہے، الرحیم، اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر انسان اپنا دامن بھی بچائے، اور دامن بچانے کے ساتھ ساتھ جتنا بس میں ہو، جتنا اختیار میں ہو، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی برائی کے راستے سے روک لے۔ یہ آج کے اس رکوع کا درس ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سورہ شعراء کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے اور 19ویں پارے کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایک جنگل والوں نے رسول کو جھٹلایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو جنگلوں کے بیچ میں ایک قبیلہ اور ایک بستی آباد تھی، جو مصر کے قریب۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں پر اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے حضرت شعیب نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، امین رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس پر تم پر، اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف جہاں والوں کے رب ہی کے پاس ہے، میں اسی سے اس کے ثواب، اس کی جانب سے ثواب اور اجر کا جو ہے وہ متلاشی ہوں کہ اللہ رب العزت ہی مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یقیناً تبلیغ کرنے والوں کا سب سے اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر لوگوں کو چلانا، اور ساتھ اجرت اور ثواب کی امید رب العالمین سے لگانا۔ ہمارے یہاں پر مبلغین کی زبانوں میں اثر عموماً اس لیے نہیں رہا کہ ان کی نظر لوگوں کے دل پر نہیں بلکہ دل پہ لگے جیب پر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زبانوں میں آج اثر ختم ہو گیا۔ مسجدیں تو عالی شان ہو گئیں، لیکن مسجدوں کو بھرنے والے نمازی کم ہو گئے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں، نمازی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ اب مسجدیں مضبوط ہو گئی ہیں مگر نمازی کچے ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی صاحب جو شاید میں کہوں کہ کبھی بھی نعت رسول مقبول سنیں تو ان کے آنسو نہ رکیں، لیکن نماز فجر میں ان کی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ برائیاں تھیں۔ ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ لینے کا پیمانہ الگ تھا اور دینے کا پیمانہ الگ تھا۔ کسی سے اگر کوئی چیز لیتے تو بھر بھر کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب دینے کی باری آتی اور بیچنے کی باری، اپنا سامان دینے کی باری آتی تو کم دیتے اور قیمت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو ایک معاشری بات ہے، اس کا بظاہر
اصل ایمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصل ایمانیات میں سے 5 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، لیکن یہ ایک معاشرے میں پائی جانے والی برائی ہے جس کا رد نبی حضرت شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نے یہ ہمیں درس دیا کہ مبلغین صرف لوگوں کی نمازیں درست نہ کروائیں، خطیب اور مدرسین لوگوں کے اعمال کو ہی صرف جو ایمانیت سے تعلق رکھتے ہیں انہی کو درست نہ کروائیں، بلکہ معاشرے میں پائے جانے والی برائی کا بھی بائیکاٹ کرے اور اس کی بھی اصلاح لوگوں پر کرے، تاکہ وہ گندگی کے راستے سے ہٹ کر اچھائی والے اور حرام راستے سے ہٹ کر حلال طریقے سے پیسے کمانے والے بن جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ گندی عادت تھی، تو آپ نے اس کی تبلیغ فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ اوفوا الکیل، پیمانہ پورا بھر کر دو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کسی کو گھٹا کر دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تولو، تولنے کے اندر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں تولنے میں کم نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یعنی آپ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، چیز میں کمی کر دیتے ہیں یا خراب مال اس کو دے دیتے ہیں، جب اسے پتہ چلے گا تو یقیناً وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا، آپ کا نفس بھی مجروح ہوگا، 4 لوگوں کے سامنے آپ کا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ تو پھر اس برائی کے اس نتیجے تک پہنچنے والا تو وہ دکاندار ہے نا، کہ جس نے خراب مال بیچا، جس نے خراب مال دے دیا، 2 نمبری کی۔ تو کہا کہ ایسی برائی، ایسے برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ زمین میں فساد برپا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، امن ختم ہو جائے گا، سلامتی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لوگ بس مال کے حرص میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ نہ تو بڑوں کا ادب رہے گا اور نہ ہی کسی اور چیز کا خیال رہے گا۔ لہذا جتنا حق ہے اتنا لے لو، برکت ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ پیٹرول پمپ والے جو ہوتے ہیں اس میں ڈنڈیاں مار دیتے ہیں، ان کے جو میٹر ہوتا ہے اس کے اندر اماؤنٹ فکس ہوتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے پرسنٹیج رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس دن ان کا یہ عیب ایک نہ ایک دن تو کھلنا ہے نا، کسی کی تو آ لگے گی، اور جب ایک دن ان کا یہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے اس پیٹرول پمپ والے اور جو ورکرز وہاں پر ہوتے ہیں جو اس گناہ میں بھی برابر کے شریک ہیں، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں، نوکری پیشہ آدمی ہیں، اس میں ان کو بھی ملتا ہے، اگر وہ پورا دے دے سیٹ کو کیا پتہ چلے گا، وہ تو اندر آرام سے بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے، بھرنا تو اس نے ہے جو ورکر ہے۔ تو مجھے بتائیے جب ان کا یہ عیب کھل جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو کتنی بے عزتی ہوتی ہے ان کی، پھر ان کو منہ دکھانے کے لیے بھی لوگ کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان خود انسان کا بچہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے، سانس کی، رزق کی، خود وعدہ لیا ہے میں رزق دوں گا، ان چونیوں میں اور پیسے بچا 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 کر کتنا بڑا محل کھڑا کر لے گا اور کتنے دن زیادہ جی لے گا۔ جتنی تیزی کے ساتھ جھٹکے سے پیسے آتا ہے نا، اتنے جھٹکے کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں، مسجدوں کے خطیب ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، اتنی محنت، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کو جو منتھلی وظیفہ پیش کیا جاتا ہے وہ عام آدمی کے برابر بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی وہ آپ کو بیمار کم نظر آئیں گے، اتنا بیمار نظر نہیں آئیں گے۔ کبھی ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ نہیں ہو جائے گا جو کسی کاروباری آدمی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے جیسا بیج بوجا ہوگا ویسا اس کو پھل دیکھنے کو ملے گا۔ یہ لوگ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنساری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں برائیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دین کی برکت ہے۔ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ انسان خود دیندار ہو جائے، اسلام کی باتوں اور اسلام کے اصول پر عمل کرے، ناپ تول میں کمی چھوڑ دے اور خراب مال لوگوں کو بتائے بغیر بیچنا چھوڑ دے تو مال میں برکت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی چیزیں تولنے میں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔
واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے آپ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کاروبار کے کیا اصول ہیں۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے نا کسی بڑے سیٹ کو بھی، اس کے بھی ملتے جلتے الفاظ یہی ہوتے ہیں، ارے حضرت آپ کو کیا پتا، آج جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ اسکیم نکلی ہے جو سراسر سود پر مشتمل ہے، عزت دار آدمی کو اس سود کے دلدل میں دھکیلنے کا دوسرا نام ہوتا ہے، کبھی کون سی اسکیم لے کر آتے ہیں، کبھی کون سی اسکیم لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جس گھر کے اندر ساری کمائی میں ایک پائی حرام کی مل جائے نا، تو زندگی بھر کی کمائی کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جو عزت دار آدمی ہے، چاہے کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے، 20,000 کرایہ بھرتا ہے، انکم 50,000 ہے، 30,000 میں گھر چلاتا ہے، اس کو آپ جو ہے بڑے بڑے خواب دکھا کر اس کو آپ سود کے دلدل میں پھنسا دیں کہ گھر لے لو، 40 سال تک بھرتے رہنا قسط۔ 40 سال کی گارنٹی دیکھی کس نے؟ آج 20,000 25,000 50,000 کما رہا ہے، کل کو تو اس کی عمر ڈاؤن ہونی ہے نا، وہ اتنا نہیں کما سکے گا تو کہاں سے قسط بھر سکے گا؟ اس کی ساری محنت جو آپ نے اتنے پیسے بھرے تھے سب برابر ہو گئے، لوگوں کو خامہ پیلی میں یا لوگوں کو جو ہے وہ سود کے دلدل میں پھنسانا، ایک پائی کی وجہ سے ساری زندگی کی کمائی میں برکت اڑ جائے تو ساری زندگی کو دلدل میں، سود کے دلدل میں اور حرام روزی کے دلدل میں پھنسا کر پھر سامنے والا اگر سمجھائے تو کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا معلوم، آپ تو دیندار لوگ ہیں، آپ کا کام بس نماز پڑھانا ہے، جی آپ تو اس فیلڈ میں آئے نہیں ہیں، آپ کو کیا معلوم۔ لیکن قرآن نے بتا دیا، پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ساری خلقت کو پیدا کیا ہے اس رب سے ڈر، تو وہ کہتا ہے آپ تو ہمیں مجنون دکھتے ہیں، جادو کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو بس ہم جیسے ایک بشر ہیں۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، ہم تو یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کے اصول کیا ہیں۔ فَأَقْسِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرا کر دکھا دیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا اور وہ نہ مانے، عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، تو آپ نے اس طرح دعا کی، ربی، اے میرے رب، اعلم بما لا تعلمون بما لا تعملون، اے میرے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اپنے رب سے یہ گریہ ازاری کرنے لگے کہ مولا تیرے علم میں ہے جو یہ میری قوم عمل کر رہی ہے، جو تم کام کرتے ہو، مجھے اور میرے رب کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فأخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہیں سائے بان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ تقریباً پچھلے 4-5 سال پر غور کریں، گرمی کے ایام پر ہیٹ اسٹروک بہت نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ آئے مہینے جب ابھی گرمی شروع نہیں ہوتی ہے کہ پہلی لہر گرمی کی چلتی ہے تو ایک دم ہمارا شہر گرم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں نے بتا دیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کاروباری اصول میں اور حلال اور حرام میں فرق ختم کر دیا تو ایسی گرمی کا عذاب ان پر آیا، ایسی گرمی پڑی ان کے شہر پر کہ وہ تہہ خانے میں بھی جاتے تھے نا تو باہر کے بنسبت وہاں جو ہے اور زیادہ گرمی ہوتی تھی، وہ سانس نہ لے سکے، گویا یہ سمجھ لے ہیٹ اسٹروک آ چکا تھا اس قوم پر بھی۔ وہ دعا کرتے تھے کہ کسی طرح کوئی رحمت کی بارش آ جائے، کوئی پانی کے بوند مل جائیں، سائے دار جگہ کو وہ ڈھونڈتے تھے لیکن نہ ملتا تھا۔ پھر ایک بہت گناہ جو ہے وہ بادل ان کے اوپر آیا، تو یہ سمجھے کہ شاید اب رحمت کی یا بارش کے بوندیں اتریں گی اور اس گرمی کا زور ٹوٹے گا۔ ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہوئی تو خدا کی قدرت اس سے پانی برسنے کے بجائے آگ کی بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ جو ہم آج کام کر رہے ہیں، ہمارے کاروباری لوگ، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے
واقعات قرآن اور حدیث کی آیتوں اور قرآن اور حدیث کی جو جز ہیں ان سے بخوبی سمجھنا چاہیے، اور یہ جو غلط کام ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ رب العزت ہم سب کو کاروباری اصول سیکھنے اور پھر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت نہ تھی جب تک وہ کاروبار کے اصول صحیح طور پر حاصل نہ کر لیتا تھا۔ تو آج تو کسی کو الف سے بے نہیں آتا کہ بیع و شرع کے کیا مسائل ہیں، مگر بس وہ اپنے ذہن کے مطابق باپ دادا کو دیکھتے ہوئے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ اور آج کل تو وہ انشورنس، لائف انشورنس کی کمپنیاں بھی اتنی جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں کہ لوگوں کو بے یقینی کی طرف لے جا رہی ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو آپ کے پیچھے بچوں کا کون ہوگا۔ تو ہمارے باپ دادا اور دادا پر دادا بھی تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے دادا، ہمارے والدین بھی تو دنیا کی زندگی کاٹ چکے ہیں، ان کو تو اتنی ٹینشن نہ تھی۔ بس کسی طرح بھی اسلام پر اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے کمزور کرنا آج کے لوگوں کا زندگی کا ایک اہم مقصد ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ شعراء کے آخری رکوع کا آغاز ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ پچھلے تقریباً 6 یا 7 رکوع میں، پہلے رکوع میں حضرت قوم نوح کا ذکر تھا، پھر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہم نے سماعت کیا کل کے درس میں، اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا جو ہے قوم کے واقعات بھی کل سماعت کیے۔ آج قوم لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات اور ان کی برائیاں اور ان پر نازل شدہ عذابات کا ذکر کر کے قرآن نے سورہ شعراء کی آخری رکوع کے اندر اس امت کے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی اور کہا وہ قوم جب ہلاک ہو سکتی ہے تو تم نے نبی اعظم رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان کے دین پر عمل نہیں کیا تو تمہیں بھی ان عذابات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دو۔ اس لیے تنبیہ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ قرآن عظیم الشان کلام ہے اور یہ عام بندے کا اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور جسے نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین یعنی حضرت جبریل نے اتارا ہے، یعنی لے کر آئے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، پیارے حبیب آپ کے سینہ اقدس پر اس کلام پاک کا نزول ہوا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ کلام پاک واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیل، کیا ان قریش مکہ کے لیے صدق نبوت کی یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ قریش مکہ اکثر طور پر یہودی سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ آپ کی کتابوں میں نبی معظم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، وہ انہیں اوصاف بیان کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرما لیا، پہاڑ پر کھڑے ہو کر ساری قوم کو جمع کر کے بتا دیا کہ اگر اس پہاڑ کے اس طرف سے میں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا
تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ جی کیوں نہیں کریں گے، آپ صادق بھی ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امین ہیں، امانت دار بھی ہیں، آپ نے کبھی کوئی خیانت والا کام کیا نہیں ہے، ہم آپ کی بات پر یقین ضرور کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو میں تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت میں کامیابیاں ہیں، عزتیں ہیں، اور اس کی حکم کی عدولی سے، نافرمانی سے ذلیل اور ذلت انسان کا مقدر ہو جائے گا، تو وہ اس وقت بدبختیوں پر اتر آئے اور دشمنی کرنے لگے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا قریش مکہ کے لیے، نبی کے صادق ہونے کے لیے، نبی کے سچے ہونے کے لیے، کیا یہ بات کافی نہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر تو قرآن نے اتنا بھی فرما دیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبیوں کی عظمت اور شان کو دیکھ کر ایک جھلک میں ہی ایسے پہچان گئے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ تو نبیوں کو ویسے ہی پہچان چکے تھے بنی اسرائیل کے علماء، اور یہ قریش مکہ ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی گزارتے رہے، جب وہ آئے تو ان کی بات کیوں نہ مانی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ ان پر اسے پڑھ کر سناتا بھی، تب بھی وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، كَذَلِكَ اسی طرح، سَلَكْنَاهُ ہم نے چلا دیا، فی قلوب المجرمین تکذیب قرآن کو مجرموں کے دلوں میں، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس کان بھی ہوتے ہیں لیکن کان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے پاس دل بھی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے لیکن اس دل سے وہ فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ قرآن کی حقانیت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کی بات کو حق سمجھنا یہ اعلیٰ ظرف والے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اور پھر قرآن کو سمجھنا یہ خوش نصیبوں کی علامت ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ قرآن وہ واحد رسی ہے، قرآن وہ واحد رسی ہے جس کا ایک سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا یعنی دوسرا کونا لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت رب تعالی سے بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کتنے اجر ملتے ہیں اندازہ لگائیے، دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اور اگر قرآن کی تلاوت بغیر دیکھے ہو رہی ہے یا دیکھ کر تو ڈبل ثواب، کہ قرآن کی آیتوں پر اس کی نظر موجود ہے۔ قرآن کو زیادہ دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، سماعت میں اور اضافہ ہوتا ہے، دل کے مرض ختم ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے چار مقام پر شفا کا ذکر کیا ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، 4 جگہ پر لفظ شفا کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں سے 3 کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے اور 1 کا تعلق شہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گویا قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی بندہ بیمار ہے نا تو 75% اس کا علاج قرآن سے مل سکتا ہے، اور 25% ایسا ہے کہ وہ دواؤں پر اور دوائیاں استعمال کرے تو اللہ قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کا جو داعی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مہلک مرض میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا وقت بہت مختصر ہے، جس طرح ابتدا میں نے بات کہی تھی، بمشکل 1.25 سے 1.5 مہینہ باقی نہیں رہا، ابھی 1.25 مہینہ بھی بمشکل ہوگا، لیکن اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ درس کا سلسلہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔
آپ لوگ اگر اس کی دعوت نہیں دیں گے تو مجھے بتائیے لوگوں تک قرآن کا پیغام کون پہنچائے گا؟ آپ اور میرا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت پہنچا دیں، بس۔ نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے، کان اس کا پکڑ کر لانا ہمارا کام نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کر زبردستی لے کر آنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جس پر ہمارا بس چلے تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم زبردستی اس کو لے کر آئیں، لیکن جس پر بس نہیں ہے اس کو دعوت تو دے سکتے ہیں نا۔ اور اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت حج مقبول اور عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے حج مقبول۔ آج تو 10 لاکھ کا حج ہو چکا ہے، اگر حج کھل بھی گیا پاکستانیوں کے لیے تو 10 لاکھ کے قریب صرف گورنمنٹ حج ہوگا، سرکاری حج، جو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے 2-2.25 لاکھ روپے کا فی بندہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہی حاجی جانا چاہتا ہے تو 10 لاکھ دے، 5 حاجیوں کے برابر، پھر بھی کوئی صحیح معنوں میں فیسلٹیز نہیں ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تبلیغ دین پر اللہ رب العزت ایک ایک لفظ پر حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کام میں لگ جائے۔ شارٹ کٹ راستے تو ہم دنیا کے کاموں میں بڑے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح انکم ہو جائے زیادہ، تو کیوں ثواب کے اس معاملے میں ہم اپنی سوچ بدلتے نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں شعور بھی نہ ہو۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، تو وہ کہیں کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا آپ نے دیکھا کہ ہم کئی رسولوں تک انہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دیں، کئی مہلت تک ہم انہیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں مہیا کر دیں۔ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان پر وہی عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جن سے فائدہ اٹھانے کی انہیں مہلت دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً لوگ لمبی عمریں مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ مانگتے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، یہی کافی ہے۔ جتنا وقت قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا نا اتنے ہی فتنے برپا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر میرے محبوب کا وہ فرمان ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا، ابتدائے وقت یعنی ابتدائے دن کی شروعات میں وہ بندہ مسلمان ہوگا، دوپہر تک کافر، شام کو پھر مسلمان، رات کو پھر کافر۔ اتنے فتنے تیزی کے ساتھ برپا ہوں گے، کس وقت انسان کا ایمان چلا جائے انسان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ لوگ عموماً لمبی عمر کی دعائیں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں لمبی عمر کی دعائیں دینے کے بجائے سلامتی والی، دین کی خدمت والی، حضور سے عشق و محبت والی زندگی، مختصر بھی ہونا، یہ لمبی زندگی سے بہتر ہے۔ جتنا وقت زیادہ ہوگا نا اتنا حساب بھی سخت ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا نا اتنے حساب بھی سخت ہوگا۔ یہ تو اندر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو، کہ جتنا آپ زندگی میں پیسہ کماتے جائیں گے اور جتنے دن زیادہ گزاریں گے، پل پل کا حساب ہے۔ عافیت کے ساتھ حضور کی محبت میں، حضور کے جلووں میں جا کر قبر میں آرام کر لے، اس سے بڑھ کر اور زندگی کا کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ کہ حضور کی ایک مسکراہٹ مل جائے۔ اس مسکراہٹ کو پانے کے لیے صحابہ نے زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور دعائیں کروا رہے ہیں۔ عافیت والی دعا مانگنی چاہیے، سلامتی والی، ایمان والی زندگی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی سمجھائی جا رہی ہے۔ تو کیا
ہم انہیں مہلت دیں اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ اس مہلت کے ملنے پر جب موت آئے گا تو یہ مہلت کی طویل مل جانا انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا اس سے؟ نہ عمل کیے، نہ رب کو راضی کیا، نہ دین کی بات کی، نہ اسلام پر چلے، تو مجھے بتائیے پھر فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ ثم جاءہم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، جس دن ان کے فائدے کا اختتام ہو جائے گا، مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس فائدے کی چیز نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، اس نفع والی چیز سے انہوں نے کیا فائدے حاصل کیے؟ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر اس حال میں کہ اس بستی کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے لوگ موجود تھے، یعنی اس بستی میں اللہ والے موجود تھے، وہ ڈراتے تھے، پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تھے، تو ہم نے انہیں ہٹا کر اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا، ذکرا، انہیں یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم نے جو ہے وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہ تھے، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترا۔ کافر کہتے تھے کہ جس طرح کاہن کے پاس شیطان آسمان سے باتیں لے کر آتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ کے پاس بھی شیطان اسی طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن نے فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترا ہے، وما ينبغی لہم وما یستطیعون، اور وہ اس لائق ہی نہیں اور نہ وہ اس کام کی طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے روک دیے گئے ہیں، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا کر نہ پوچھ، فتکون من المعذبین، اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو بھی عذاب پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بازو بچھا دیجئے رحم و کرم کے ساتھ، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی مسلمانوں میں سے، فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں ان تمام کاموں سے بیزار ہوں جو تم برے کام کر رہے ہو۔ آخری 3 آیتیں جو ابھی ہم نے سماعت کی، سورہ شعراء آیت نمبر 214، 215 اور 216، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اس کے اندر ایک پیغام مل رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی ابتدا ملک سے نہیں گھر سے ہوتی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں پر توجہ دینی، ہر فرد کی یہ سوچ بن جائے کہ مجھے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، میرا بچہ کوئی برے کاموں میں نظر نہ آئے، میری اولاد کسی غلط راستے پر نہ چلے، اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو فراڈ نہ دے، یہ میری اور آپ کی سوچ بن گئی تو نظام مصطفیٰ خود نافذ ہو جائے گا۔ پھر ہمیں اس کے لیے محنت یا اس کے لیے ہمیں تغدو زیادہ نہیں کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج اگر پاکستان کو بنے ہوئے 70-75 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اس میں اتنی گندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گندگیاں فوراً نہیں دھل سکتی ہیں، اس کو وقت لگے گا، تو وہ وقت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ قرآن نے اس کا درس دیا کہ پیارے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو برے کاموں سے ڈرائیے، شرک سے بچائیے، غلط کاموں سے ڈرائیے۔ وہ تو میرے محبوب کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جو ان کے قدموں میں آ جائے وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قرآن کے قریب کرنا ہے۔ بسا اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے گھر والوں سے یا رشتہ داروں سے نہیں کر پاتے شرم کے مارے، تو ہم انہیں قرآن کے دامن سے تو قریب کر سکتے ہیں۔ مدرس
قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر وہ آپ کے خاندان کے نوجوانوں کو، آپ کے خاندان کی بچیوں کو، آپ کے خاندان کے افراد کو برائی کے راستے سے بچا دے گا۔ لیکن آپ تو کوشش کریں نا، پہل تو آپ کریں۔ قرآن بھی تو فرما رہا ہے 21 پارے کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش ہماری راہ میں کرتا ہے نا، ہم اس کو نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کا میرا کام نتیجے پر جانا نہیں ہے، ہمارا کام تو صرف اتنا تھا کہ ہم شٹر کھولیں، گلے پر بیٹھ جائیں، کسٹمر خود بھیج دیتا ہے، رب گاہک خود بھیجتا ہے۔ ہم کسی کے گاہک کے گھر پہ جاتے نہیں، چلو آؤ جی میرے سے سامان لے لو۔ رب روزی کے اسباب ایسے بناتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہوتے ہیں اپنی دکان پر، اپنے آفس پر، کسی نہ کسی کی مجبوری بنتی ہے، کسی نہ کسی کا کوئی چیز معاملہ بنتا ہے، وہ پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ جیب میں پیسہ اس کا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا تھا، اس رات تک نتیجہ میرے رب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات صرف رزق میں ہی سمجھیں گے، ہم دولت میں ہی سمجھیں گے بھائی، اس بات کو ہم دین میں کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے بتائیے، اتنی بڑی آبادی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو جذبے کے ساتھ قرآن کے درس کی ابتدا کی باتیں کرتے تھے کہ گیگا مسجد میں درس جلدی شروع ہو جائے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ آپ ہی لوگ لے کر آئیں گے ان کو اب واپس۔ قرآن مجید فرقان حمید کا درس سننے کے لیے شوقین تو آ جاتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، لیکن جو اس قرآن کی نشست کے بنیادی لوگ ہیں ان کو بھی تو واپس اٹھانا پڑے گا نا، میں نے اور آپ نے۔ وہ اہل محلہ ہی ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو جا کر بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ درس تو آپ نے شروع کروا دیا، آپ نہیں آئیں گے تو پھر لوگ کیسے آئیں گے؟ ختم قرآن میں ہزاروں لوگوں کو جمع کرنا کمال نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ تو لوگ خود اپنی مجبوریوں میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے آ جاتے ہیں، ان میں بھی سینکڑوں نہیں بلکہ 99% لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس غرض سے آتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس میں سے کوئی الا ماشاء اللہ الا قلیل جو قرآن کی ختم میں سکون ملے گا، سرور ملے گا، ثواب کی نیت سے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ نہیں ختم قرآن کی نشست آج سے سوا مہینے بعد ہو جائے گی، تو آپ دیکھیے گا ابتدائی کے درس میں صرف وہاں تک لوگ بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب ختم قرآن کی دعا کا وقت آئے گا، باہر روڈ آگے پیچھے سب بھر چکا ہوگا۔ کیوں جی؟ دعا کا وقت ہے۔ دعا گرچہ ہتھیار ہے مسلمانوں کا، لیکن ایک طرف میرے محبوب کا وہ فرمان بھی ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، ایک بندہ دعائیں مانگ کر رب سے نعمتوں کا سوال کر رہا ہو، دونوں کا آپس میں موازنہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کہ کس کو رب زیادہ دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب کی زبان سے کہ میں اس کو بھی دوں گا جو دعائیں مانگ رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کو دوں گا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ میرے محبوب کا واضح فرمان ہے مفہوماً۔ تو ہم لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور پھر جب بسا اوقات انسان سخت الفاظ بول دیتا ہے نا، تو لوگ اس کے الفاظ کو نہیں دیکھتے، اس کے جو دل میں کڑن ہوتی ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں یار یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا آج، تو آپ یہ تو دیکھیں ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ان کو درس قرآن میں لوگوں کو کون لے کر آئے گا؟ سامنے کی بلڈنگ دیکھ لیجیے، اطراف میں جو فلیٹس ہیں ادھر ادھر، محلے کی کتنا بڑا علاقہ ہے۔ بس ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں پر اچھے اعمال کے ساتھ اچھے انداز میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بس آپ کے پڑوسی پہ نہیں چلتا نا، آپ کا بس اپنے بچوں پر تو چلتا ہے نا، بچوں کو لے آئیے آپ کا بس آپ کے والدین پر تو محبت میں چلتا ہے نا، ان کو لے آئیے آپ کا بس آپ کی اپنی بیوی پہ تو چلتا ہے، اس کو لے آئیے، اپنے چھوٹے بھائی پہ تو چلتا ہے نا، ان کو لے آئیے۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، لہذا اللہ تعالی ہمیں اس خدمت میں قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ توکل علی اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہو بھروسہ، تبھی قرآن نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور عزت والے بے حد رحم فرمانے والے رب پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ عنوان بھی تو یہی ہے، یقین کے ساتھ ہی سب کچھ مل جاتا ہے، یقین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ رب کی ذات پر بھروسہ ہو، وہ پرندے بھی صبح رب کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، جب رات کو پلٹتے ہیں نا تو بھوکے نہیں ہوتے ہیں، رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو بھروسہ رب کی ذات پر پرندوں جیسا بھی نہیں رہا۔ اب تو کاروبار ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں یار مندی چل رہی ہے در صاحب دعا کر دیجیے گا۔ اب مندی کس چیز کا نام ہے میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی۔ وہ پرندے جن کا کاروبار ہے نہ بینک بیلنس ہے، پھر بھی رب ان کو رزق دے رہا ہے، یہ ہماری حرص ہے۔ کل ایک بھائی مجھے ملے اور کہنے لگے کہ
ایک وقت میں انسان 2 روٹی زیادہ سے زیادہ کھا لیتا ہے، یہ اس کا رزق ہے، اس کا وعدہ رب نے لیا ہے، وہ دے گا۔ لیکن ہمارے جو چونچلے ہیں نا، اطراف کے اتنے سارے ہم نے جو چیزیں پال کر رکھی ہیں، اس میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ ورنہ دن میں ہماری 4 روٹیاں یا 5 روٹیاں ہیں، ایک تھوڑا سا جو ہے شوربہ سالن ہے، بس یہ ہمارے دن کا رزق ہے، وہ رب پہنچائے گا۔ اس کو پانے کے لیے ہم دن کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ رب کی ذات پر بھروسہ اڑ جاتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، عزت والے، بے حد رحم فرمانے والے رب پر بھروسہ کیجیے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں سے آپ کو پلٹنے کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی اپنی امت سے ایک والہانہ محبت ہے، ایک اپنی امت کے لیے قرن ہے کہ آپ تہجد کے وقت جب اٹھ کر اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پلٹ پلٹ کر ادھر سے ادھر کبھی تہجد کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تہجد کے وقت اپنی امت کے حال کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اس پلٹنے کو بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ شیطان ہر جھوٹے تہمت لگانے والے گناہگار پر اترتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں میں فتنہ ڈرواتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں فتنہ کرنے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہوتا ہے۔ آپ پر کچھ کروا دیا ہے، آپ کے خاندان میں سے، ہا پر جس کا نام آتا ہے جی، شین سے جس کا نام آتا ہے جی، عین سے جس کا نام آتا ہے، اب خاندان کے جتنے شین والے نا سب کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اوہ جی وہ فلاں شعیب بھائی ہے نا، وہ یہ کام کرتے ہوں گے، ہاں تبھی ان کے نیچر بدل چکی۔ اب انسان کے دماغ میں اب شیطان کیسے خیالات ڈال دیتا ہے، اچھا جی وہ ہو، اچھا سین والے، دیکھا وہ میرا چھوٹے چاچا کا بیٹا تھا، اور میرا جو ہے فلانا تھا، یہ تھا، میرے چاچا تھے، میرے خالو تھے۔ صرف ایک لفظ اتنے میں شیطان نے جھوٹا ڈال دیا کہ سین والے لفظ سے یہاں پر کچھ کروا رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں بندش کروا رہے ہیں، خاندان میں جتنے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ ہونا، سگے بہن بھائی ہوں، جو اپنے بھائی کے اس ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں، شیطان نے ان کے لیے بھی غلط راہ ہموار کروا دی۔ خود اپنی بیوی بچوں پر بھی انسان کو کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے، اچھا جی اس کا نام بھی سین سے آتا ہے، اچھا یہ کرواتا ہوگا، اس کو الف سے بے نہیں پتا، اس کا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ نے بدگمانیاں پیدا کر لی کس بات پر کہ شیطان نے آپ کے بعد دل میں غلط ڈلوا دی کسی کے ذریعے سے، اور ہم کہہ دیتے، اور اکثر کسی کو یہ کہا جائے نا بھائی آپ پر کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو آدمی ایسا ہی ہے، وہ آدمی کہتے ہیں نا آپ پر کچھ ہو گیا ہے، ہم اسی کو سچا سمجھتے ہیں۔ ہماری سوچ نیگیٹو ہو چکی ہے نا، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے ہمیں کہ بھائی کیوں ہو جائے گا، کسی کے پاس اتنا فارغ ٹائم تھوڑی ہے، اور اگر بالفرض کوئی کروا بھی دے کوئی الٹا سیدھا کالا پیلا علم، جب تک میرا رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، میں نے کسی کا برا کیا نہیں ہے تو میرے ساتھ میرا رب کبھی برا ہونے دے گا نہیں، مگر ہمارا یقین اٹھ گیا نا رو پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو آج یہی حال ہمارا بنتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے نا ہر جھوٹے بہتان لگانے والے پر اترتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فتنہ کرواتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں پر لوگوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، شکلیں نہیں دیکھتے، مرتے وقت بھی لوگ آ کر جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، اتنی نفرتیں۔ اور پھر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو بےہودگی والی شاعری کرتے ہیں لوگ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، ایسے اشعار پڑھتے ہیں جس میں دین کی اہانت ہوتی ہے، صاحب دین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہے، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں ایسے ہی ہیں، ایسے گانے کے اشعار ہیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر جس سے ایمان خطرے میں پڑا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھی پڑھے، شادی شدہ لوگ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر میرے محبوب کا وہ فرمان یاد آتا ہے، لوگ اپنی بیویوں سے بھی آج کل زمانہ وہ آئے گا کہ زنا کریں گے، بیویوں سے زنا کریں گے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو اب مجھے بتائیے
تبھی چاہیے انسان کو کہ ہر وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جسے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں وہ لوگ، وانہم یقولون ما لا یفعلون، بے شک وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اشعار کے اندر سخاوت کی ترغیب دیتے ہیں، خود سب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ اشعار کے اندر خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں، خود خوف خدا سے ان کا ایک آنسو نہیں نکلتا ہے۔ عمل نہیں ہے لیکن باتیں ایسی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں ہر بات پر پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا الذین آمنوا، مگر کچھ اچھے شاعر بھی ہیں ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور ایسے شاعر بھی ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کیسی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ یعنی کچھ اچھے شاعر بھی ہیں، جیسا کہ حضور کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت تھے، حضرت حسان تھے، اچھے انداز میں وہ شاعر اشعار پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے اور کہتے تھے جب تک تم دین کی دفاع میں اور میری عظمت اور شان کے لیے اشعار پڑھو گے، جبریل امین تمہاری مدد کرنے کے لیے اترتے رہیں گے۔ تو مجھے بتائیے کتنا کرم ہے جو دین کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، یا علامہ اقبال کے وہ اشعار جس میں حضور کی عظمت ہے، دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حیادار مسلمان بننے کی بات ہے۔ تو ایسے اشعار میں اثر بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر پڑھتے ہیں دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوف خدا رکھنے والا دل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الشعراء کا درس مکمل ہوا۔ سورۃ النمل کی ابتدا ہے، با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا معدن الجود۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا واقعہ موجود ہے، جو آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 35 یا 36 تک یہ چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ابتدائی آیتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور ساتھ میں ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا اجر بھی ذکر ہوا۔ اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 13 سے کی ابتدا سے پہلے تک، یعنی آیت نمبر 12 تک، آیت نمبر 14 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے کو اب اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی واقعات سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ فرعون کے دربار میں بنی اسرائیل کو لینے کے لیے پہنچنے تک کے واقعات ہیں۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا اس کا ذکر قرآن پاک کی ان آیتوں میں موجود ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ طویل گفتگو کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کے درس میں مدرس انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اور کچھ باتیں وہاں ذکر ہیں، کچھ باتیں یہاں ذکر ہیں، مختصر میں بھی، اور انشاءاللہ وہ طویل اور مختصر انداز میں وہ بھی آپ کے سامنے اس رکوع اور اس واقعے کی تفصیل کو بیان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، توسین، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں قرآن اور روشن کتاب کی ہیں۔
ہدی و بشریٰ للمؤمنین، قرآن میں ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں بھی۔ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو وقت پر نماز قائم رکھتے ہیں، جب وقت آ جائے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال، ان کے کرتوت زینا مزین کر دیے، خوش نما کر دیے ان لوگوں کے لیے، فہم یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے حکمت والے، علم والے رب العالمین کی طرف سے۔ اور اس قرآن کے اندر جہاں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، وہیں نصیحت بھی ہے اور واقعات بھی ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اب کی اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر شہر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ٹھنڈ بہت تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کی زوجہ کو بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، اور اتفاق سے اسی لمحے آپ کی زوجہ کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کوئی سبب بن جائے گا۔ تھوڑا آگے وقت گزرا ہی تھا کہ آپ کو دور سے ایک آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی کسی جگہ پر۔ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی راستہ پوچھ لوں گا تاکہ ہم کسی راستے کو اختیار کریں تو جلد شہر تک پہنچ جائیں، یا پھر وہاں جو آگ جل رہی ہے اس سے ایک بڑی سی لکڑی میں لے کر آگ کو میں اپنی زوجہ کے پاس لے آؤں گا تاکہ وہ اس کے ذریعے ہاتھوں کو تاپے تو سردی کی شدت میں تھوڑی کمی محسوس ہو۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا، وہ کوہ طور کا پہاڑ تھا، اور جیسے ہی آپ وہاں قریب ہوئے، تنہا تھے لیکن اچانک کلام کی اور گفتگو کی آواز آنے لگی، اور آپ نے جب اس گفتگو پر غور کیا تو الفاظ کچھ یہ بن رہے تھے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، رب العالمین ہوں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کرنے تھے اس کا ظہور تھا کہ اس کا ایک پریکٹیکل ہو جائے۔ تو آپ کو کہا کہ رب العالمین نے کہ اے موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اس کو زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب اچانک انسان کو خبر نہ ہو تو یقیناً انسان فطری طور پر جو ہے وہ ایک کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اچانک ہی کیا ہو گیا، تو اس لیے آپ پیچھے ہو گئے۔ جیسے ہی پیچھے ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پیچھے نہ ہو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ تمہارے دشمنوں کے لیے ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ آپ کو پھر حکم ہوا کہ اس کو اٹھا لیجئے، تو وہی لاٹھی بن گیا، عصا بن گیا۔ کہا کہ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنے جیب میں یا گریبان میں ڈالیں، جب باہر نکالیں گے تو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا ہوا ہوگا، چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ وہ چمک رہا ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ نے رب کے حکم پر عمل کیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہا تھا۔ تو یہ معجزہ جب آپ نے دیکھا تو رب نے فرمایا جاؤ اس معجزے کو لے کر، اس کے علاوہ مزید آپ کو جو 9 چیزیں نعمتیں اور دی گئی تھی اس کا ذکر کہیں 9ویں پارے میں موجود ہے، تو کہیں 20ویں پارے میں آئے گا، تو پھر جو ہے وہ پیچھے کے پاروں کے اندر بھی 16ویں پارے میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ تو یہاں جو 2 عظیم معجزات کا ذکر تھا اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے، اور اس کا کچھ واقعہ کا حصہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے درس میں ہم سماعت کریں گے۔
اذ قال موسیٰ لأہلہ، پیارے حبیب یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، لأہلہ اپنی اہلیہ سے کہا، فرمایا انی آنست نارا، بے شک مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں جاتا ہوں تاکہ میں لاؤں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر راستے کی یا کسی اور چیز کی، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی چمکتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ فلما جاءہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، نو دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، ندا دی گئی، ام بورک من فی النار، کہ برکت والا ہے جو آگ کی تجلی میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے وہ ساری کی ساری جگہ برکت والی ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے جو رب ہے تمام جہاں والوں کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی اللہ ہوں بڑا غالب بڑا حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈالیے، ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالنے کے بعد لہراتا ہوا دیکھا، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ بہت بڑا سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، آپ پیٹ پھیر کر پیچھے ہو لیے چل پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اے برگزیدہ بندے کلیم اللہ موسیٰ، لا تخف، خوف مت کیجیے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ خوف خدا ضرور ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے وہ ڈر محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ خود میرے محبوب نے فرمایا نا، دنیا کے چپے چپے کو پتا ہے میں نبی ہوں، مگر یہ بدبخت انسان اور شیاطین ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں۔ اونٹ کو بھی پتا تھا، جانوروں کو بھی پتا تھا، چرند پرند، یہاں تک کہ کنکر پتھروں کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاتھ میں کافروں کے ہے لیکن ذکر رسول اللہ کا کر رہا ہے۔ کہا بھی رسول اللہ نے نہیں، بلکہ کہا کہ تم کہتے ہو یا میں کہہ دوں، تو کہا ٹھیک ہے جو بھی ہو، بس پتھر بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ اس نے جب پتھر نے، اس کافر نے اپنا ہاتھ کھولا نا ہتھیلی، تو پتھر خود کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں کے ہاتھ میں بھی ہو پتھر تو یہ بھی پہچان جائیں، لیکن پتھر سے زیادہ سخت دل انسان ہو وہ رسول اللہ کی عظمت کو نہ پہچان سکے، یہ تو کتنی بری بات ہے۔ تو انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد اس کے بدلنے میں نیکی کی، یعنی اس برائی کو دور کرنے کے لیے اچھے عمل کیے تاکہ برائی مائنس ہو جائے، مٹ جائے، تو فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ داخل کیجیے اپنا ہاتھ گریبان میں، تخرج، پھر آپ اپنا ہاتھ نکالیے، بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے یہ چمکتا ہوا نکلے گا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب ان کے پاس آنکھ کھلتی ہوئی ہماری نشانی آ گئی، قالوا، تو وہ بولے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب ہاتھ چمکتا ہوا دیکھا، عصا کو اژدہا اور سانپ بنتا ہوا دیکھا، تو کہا یہ تو جادوگر کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وجحدوا بها، انہوں نے ان کا انکار کیا، واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ظلم اور تکبر کرتے ہوئے
حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں پر یقین کر چکے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور اے محبوب آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا ہے۔ یقیناً جو فساد کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دھتکارتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان تو ہمارا ہے، ایمان تو ہمارا ہے، مگر اس ایمان پر مضبوطی اور یقینی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے بغیر آ نہیں سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا موبائل ہے، مستقل آپ کو مس کال دیتا رہوں، آپ کے واٹس ایپ پر یا آپ کے سم پر میسیجز کرتا رہوں، یا کوئی بھی کرتا رہے اور آپ اگنور کرتے رہیں، تو جس دن ملاقات ہوگی نا، تو اس دن ایک شکوہ ضرور ہوگا، یار میں آپ کو اتنی کال کرتا ہوں، آپ ایک کال کا جواب نہیں دیتے، اتنے میسیجز کیے، اتنے واٹس ایپ پر ایس ایم ایس کیے، آپ نے ایک کا بھی رپلائی نہیں دیا، دیکھا تک نہیں۔ سامنے والا یقیناً پشیمان ہوگا، شرمندہ ہو جائے گا، یار مجھ سے کیا ہو گیا، وہ کہے گا آئندہ خیال رکھوں گا۔ موقع ملا نا آئندہ کے لیے، بلا تشبیہ بلا مثال، قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا، میرے میسیج کو کھول کر دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اس میسیج کو فارورڈ بھی نہیں کیا، تو وہاں پر یہ جملہ نہیں کہا جائے گا آئندہ خیال رکھوں گا، کیونکہ آئندہ بچا ہی نہیں ہے، لمحہ ہی نہیں ہے آگے جو عمل کرنے کا ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو لہذا رب کے میسیج کو کھول کر پڑھیے۔ آپ تو یقیناً اچھے لوگ ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے جو قرآن کی ایک آیت سمجھتا ہے نا، ایک آیت، ویلفیئر چلانے والوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے، جو ہاسپٹلس بناتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ وہ 1000 مریضوں کو کب دیکھ لیں گے ڈاکٹرز؟ ویلفیئر چلانے والے 1000 مریضوں کی عیادت اور ان پر پیسہ کب خرچ کر لیں گے؟ مہینوں گزر جائیں گے، لیکن اس سے بہتر آپ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام غزالی فرماتے جو ایک آیت سمجھ کر، قرآن کی آیت سمجھ کر اس پر عمل کر دے، سمجھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 نفل پڑھنے اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کب 1000 نفل آپ پڑھ لیں گے، کب 1000 مریضوں کی عیادت کر لیں گے آپ، لیکن ایک آیت سمجھ لینا، 1000 نفل کا بھی ثواب مل گیا۔ جھوٹ تو ہے نہیں، رب کی طرف سے انعام ہے، وہ تو 1000 کے لاکھ کا بھی دے دیتا، اسی خزانے میں کمی تھوڑی، نعمت اور ثواب تو اسی نے دینا ہے نا۔ تو لہذا آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک حل دے رہا ہوں خدا کے لیے، وقت بہت مختصر ہے، اتنے سے وقت تقریباً ابھی میں نے رکوع کی ابتدا سے پہلے کاؤنٹنگ کیے تو 38 لوگ موجود ہیں یہاں پر، یہ بھی اچھی تعداد ہے فجر کے اعتبار سے، لیکن صرف 38 اطراف میں کیا گھر ہیں؟ ایک فرد سے، ایک گھر سے ایک بندے کو تو لے آئیں۔ بچوں کو پہلے بہانہ ملتا تھا، والدین کو بچوں کی اسکول ہے اس لیے جانا پڑتا ہے، اب تو بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں، سردیوں کی تقریباً پڑ ہی چکی ہوں گی، تو اب والدین کو کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت بہانہ تھا کہ بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اب تو سونا ہی ہے۔ بچوں کے بہانے کم سے کم فجر میں اٹھ تو جایا کرتے تھے اول وقت میں، اب تو بستروں پر ایسے پڑے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ لہذا لوگوں کو قرآن کی قریب کریں، لوگوں کو قرآن کے بارے میں اویئرنیس دیں کہ بھائی کتنا ضروری ہے، یہ آپ نے کر لیا نا تو آپ کی جیت ہے۔ اور اس خدمت پر عمل تو پہلے بھی بتا دیا، مگر قرآن کے داعیوں کے متعلق خود میرے محبوب نے فرمایا جو قرآن کی طرف بلاتا ہے گویا وہ صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا نور ہے جو قیامت کے دن اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو لہذا قرآن سمجھنا نا اور قرآن کی بات دل پر اترنا یہ قلب مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ قرآن نے خود ایک مرتبہ ایک جگہ پر فرما دیا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا نا، 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں یہ درس ہے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر رکھا بھی جاتا نا، یہ پہاڑ بھی اتنا مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ چھوٹا چھوٹا بن جاتا،
لیکن یہ قلب مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تجلیات کو سینے پر اتار دیا ہے۔ لہذا قرآن سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لے کر نہیں آ سکتے، نہ لائیں، ہمارے اوپر فرض واجب نہیں ہے، لیکن اتنا ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت پہنچا دیں۔ اللہ نے موبائل دیا ہے، اتنے ایس ایم ایس فضول کرتے ہیں، ایک اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر دیں، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک انگلش کے ورڈ الفابیٹس پر اردو میں لکھ دیں، اردو کے ایک ایک لفظ پر جو ہے ثواب کا خزانہ ملتا رہے گا۔ اپنے دوستوں تک اپنی وائس بھیج دیں، ٹائپ کرنا نہیں آتا تو وائس تو سب کو بھیجنا آتی ہے، کال کر دیں۔ اطراف کے کتنے لوگ ہیں ادھر اطراف میں، یہ جگہ بھی مختصر پڑنی چاہیے تھی۔ اطراف کی آباد جمعے کی بھی تو نمازی ہیں، وہ اہل محلہ ہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی باہر سے آتا ہو تو آتا ہو، ورنہ عموماً مساجد میں محلے کے نمازی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میمن سوسائٹیوں میں تو جمعے کی نماز کے بعد ہی لوگ جو ہے وہ اپنی فجر سمجھتے ہیں کہ ہمارے فجر کا وقت ہی ابھی ہوا ہے، یعنی ناشتے کا وقت، تو وہ بھی تو اسی وقت اٹھ کر مسجدوں میں آتے ہیں، تو اس وقت لے آئیں، آپ کوشش تو کریں۔ آپ کہیں لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، جھنجھوڑ تو سکتے ہیں نا۔ آپ جو دعوت دیں گے نا، آپ کی زبان پر اثر بھی ہوگا، کیوں؟ آپ عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے پر جب انسان کسی کو بولتا ہے نا تو ویسے ہی کرنٹ لگ جاتا ہے۔ پی ایم ٹی میں کرنٹ نہ ہو تو علاقہ روشن نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا وہ پی ایم ٹی قرآن کے نور سے روشن ہے، تو لہذا آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بقیہ ایام میں بقیہ رکوع جو باقی ہیں اور جو بقیہ صورتیں اور قرآن کے پارے باقی ہیں، اس میں پہلے سے بڑھ کر لگن، شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خواتین کو بھی میرا یہی درس بستہ عرض ہے کہ وہ خواتین تک پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے قبولیت عطا فرمائیں۔ کوئی بات زیادتی پر مشتمل ہو اور دل پر لگی ہو، معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر حق پر مشتمل ہے تو اس میں آپ قرآن کے داعی بن کر جو ہے وہ لوگوں کو قرآن کا پیغام سنانے والے اور قرآن کی دعوت دینے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی ایسا جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم حضرت سلیمان اور چونٹیوں والا واقعہ سماعت کریں گے، تو گزارش ہے جلدی تشریف لائیے گا۔ ابتدائی آیتوں سے اس واقعے کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں، ان کی قوم کو جو رفعتیں ملی، اس کا صدقہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے اور ان بلندیوں سے مالا مال فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام کاملین، بالخصوص سید الشہداء حضرت حمزہ، خاتون جنت، تمام اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور مولا کریم ان تمام کا ثواب تمام تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان دین، بالخصوص مولا کریم حضرت جنید بغدادی، محبوب سبحانی، حضور غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری،
تمام علماء، مشائخ، صوفیہ، بزرگ، اولیاء، کاملین، قطب، ابدال، سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص مولا کریم سیدنا شیخ عبدالحق محدث دلوی شاہ ولی اللہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ، پیر مفتی محمد ہدایت الحق حقانی علیہ الرحمہ، اور خصوصاً امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی، اور تمام شہدائے ناموس رسالت، بالخصوص مولا کریم اس محفلوں میں شامل ہونے والے مسجد کے محلے میں سے جو ایمان کی حالت میں بالخصوص مولا کریم محمد اقبال کو، محمد فاروق، محترم عبدالشکور، محمد الیاس، محمد امین، مبشر، مدثر، زینت باجی، طاہرہ باجی، اور مولا کریم اپنی پھوپھیوں کو، ماموں کو، داداؤں کو، ناناؤں کو، نانیوں کو، سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا کریم جتنے یہاں پر موجود ہیں، ان کے والد، والدہ، دوست، احباب، بھائی بہن، تمام کی روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہمیں امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، تیرے محبوب کی رضا عطا فرما، تیرے محبوب سے عشق و محبت عطا فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما۔ مولا کریم زندگی حضور سے وفا والی نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور شہادت والی، جب بھی موت کا وقت آئے تو شہادت والی موت عطا فرما، قرآن کی خدمت والی زندگی عطا فرما، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والی سوچ نصیب فرما۔ مولا کریم اے بچانے والے، ہمیں تکبر سے محفوظ فرما، غرور سے بچا، حسد سے بچا، بغض سے بچا، دشمنی سے بچا، نفرت سے بچا۔ مولا کریم اے مولا کریم ہماری نسلوں کی اور ہماری آنے والی تمام اولادوں کو ہر برے کام اور بری عادت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے مولا کریم ہمیں پھٹنے سے، دبنے سے، ایکسیڈنٹ ہو جانے سے، لٹ جانے سے، ڈکیتی پر جانے سے، نقصان سے، ناگہانی آفتوں، بلاؤں سے، آسیبوں سے، زلزلوں اور دھماکوں سے، آندھیوں اور طوفانوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ، جہنم کی آگ سے بچا، بے حیائی سے بچا، فحاشی عریانی سے بچا۔ مولا کریم نافرمان ہو جائیں ماں باپ کے اور بڑوں کے ایسے برے اعمال سے محفوظ فرما دے، ہمیشہ قرآن کی خدمت میں قبولیت دے دے، ہمیشہ قرآن کا داعی بنا دے، ہمیشہ قرآن کا خادم رکھ، اور مولا قرآن کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول فرما۔ جنہوں نے نیتیں کی ہیں، عزم کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے، ہفتہ اور اتوار تو ویسے ہی چھٹی کا دن ہے، مولا کریم ویسے بھی کاروباری اور بچوں کے اسکول کے اعتبار سے تو چھٹیاں ہی چل رہی ہیں، ہفتہ اور اتوار تو کاروبار بھی بند ہے۔ اے اللہ ہمیں اختتام نشست، جب درس قرآن کا اختتام ہوتا ہے، ختم قرآن کی محفل جیسی رونق ہفتہ اور اتوار کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم خوب دعوت ہفتے اور اتوار کی عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہفتے کو سورۃ القصص کا درس ہوگا اور اتوار والے دن سورۃ الروم کے درس کی ابتدا ہوگی۔ اے مولا کریم سورۃ عنکبوت کے درس کی ابتدا ہوگی۔ اے مولا کریم ہمیں اس درس کی دعوت بھرپور طریقے سے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مدرسین آتے ہیں، آتے رہیں گے، آئیں گے، سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، نور القرآن انٹرنیشنل اور نور حمزہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 7:13 یا 14 منٹ پر درس شروع ہوتا ہے اور درس کا دورانیہ 90 منٹ ہے۔ مدرسین اپنے وقت پر ہی درس ختم کرتے ہیں، لہذا کسی بھی مدرس کو پریشان اس اعتبار سے نہ کیا جائے کہ وقت زیادہ لگا دیا ہے، وہ مدرس ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔